میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، قرآن اور ائمہ کے کلام کی روشنی میں گزارشات پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اسے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، اور یہ ایک درس دیا انسان کو، جس طرح خدا نے انسان کو خلق کیا اور اس کی تربیت کا انتظام کیا، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا انتظام کرے۔ خدا نے ہمیں رزق دیا، لباس پہننے کے لیے دیا، ہمارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، ہمارے لیے درخت بنائے، ہمارے لیے جانور بنائے، ہمارے لیے سیر و تفریح کا انتظام کیا، ہمارے لیے گھر کا انتظام کیا، ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا، لیکن پھر بھی اس پروردگار نے کہا کہ اتنا کافی نہیں، کہ ان کے لیے رزق کافی نہیں، ان کے لیے لباس کافی نہیں، ان کے لیے حیوانات کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کوئی ہادی ہو جو ان کی ہدایت کا انتظام کرے۔ خدا نے انبیاء بھیجے، خدا نے کتابیں نازل کی، خدا نے ہماری تربیت کے لیے سامان فراہم کیا، اور یہاں بھی خدا نے کافی نہیں سمجھا بلکہ کچھ چیزیں ہمارے اندر رکھ دی۔ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کوئی بھی نہ بتایا تو ہمیں پتہ ہے۔ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، انصاف اچھی چیز ہے، پیار اچھی چیز ہے، محبت اچھی چیز ہے، آزادی اچھی چیز ہے، اور دوسروں کو نہ ستایا جائے، دوسروں کو تنگ نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان جانتا ہے۔ کس نے بتائی ہیں؟ پروردگار نے اس کی فطرت میں رکھ دی۔ اور خداوند تعالیٰ نے نہ فقط 1,24,000 پیغمبر بھیجے، بلکہ کتابیں نازل کی، بلکہ اس کے بعد 12 امام بھیجے۔ تو آج انہیں ائمہ میں سے ایک امام کی حدیث آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور کیونکہ ذی-القعدہ کا مہینہ ہے اور امام رضا کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے امام رضا کی بارگاہ سے ایک حدیث کا انتخاب کیا۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، الایمان اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 رکن ہیں، ایمان کے 4 رکن، یہ 4 رکن ہوں گے تو ایمان آپ کا مکمل ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں۔ التوکل علی اللہ، خدا پر توکل کرنا۔ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرے وہ کام کرے، 2 آفریں اس کو آ گئیں، 2 ہاسپٹل سے لیٹر آ گیا کہ یہاں بھی تم آپریشن کروا سکتے ہو، وہاں بھی کروا سکتے ہو، 2 اسکولوں سے بچوں کو آفر آ گئی ہے کہ آپ کو داخلہ یہاں بھی مل سکتا ہے، وہاں بھی مل سکتا ہے، اور وہاں اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر خدا پر توکل کرتے ہوئے استخارے سے کام لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر علیہ، پہلے علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، اور آخری علم ہے کہ اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کر دیں۔ خدا کے حوالے کریں گے نا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وکیل آپ کا تگڑا ہونا، آپ پریشان نہیں ہوتے، کیس سارا اسے بتا دیتے ہیں، یہ پھر اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ وکیل جانے اور کیس جانے، لیکن وکیل کمزور ہو تو پریشان رہتے ہیں آپ نے اپنے کاموں کو اس وکیل کے حوالے کر دیے جو آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے، جو آپ کی بہتری کو جانتا ہے، وہ آپ کی فلاح کو جانتا ہے۔ بس توکل کریں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خدا پر توکل کریں، خدا پر توکل کریں، ہو حسبہ ونعم الوکیل، وہ بہترین وکیل ہے آپ کا، اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسرے کے والرضا بقضاء اللہ، خدا کی رضا پر، خدا کی قضا پر، خدا کی تقدیر پر راضی رہیں، گلہ نہ کریں اس پر۔ یہ نہ کہیں کہ خدا نے مجھے 2 بچے دیے، اس کو 4 کیوں دے دیے؟ خدا نے مجھے 1 مکان دیا، اس کو 5 کیوں دے دیے؟ اور یہ جو آپ کو 1 مکان ملا ہے، اسی میں شاید بہتری ہے۔ میں جو عام گاڑی میں سوار ہو رہا ہوں اور وہ آدمی ٹیسلا میں سوار کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، خدا کی تقدیر پر راضی ہوں گے تو ایمان آپ کا مکمل ہو جائے، اور اسی میں بہتری شاید ہوگی، جو نعمت آپ کو ملی ہے اسی میں بہتری ہوگی۔
اور آپ کم نعمت آپ کو ملی ہے، جواب بھی کم دینا پڑے گا، پریشانی بھی کم ہوگی، حساب بھی کم دینا پڑے گا. دیکھیں نا، وہ ایک آدمی نے، میں نے کہا کہ تمہاری تنخواہ بڑی ہے 60,000 کروڑ میں، اس نے کہا جی تنخواہ بڑی ہے، ٹیکس بھی زیادہ ہی دینا پڑتا ہے اور جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا. روٹی آپ نے ایک ہی کھانی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بشرطے کہ نصیب ہو، وہ بھی بشرطے کہ شوگر کی نظر نہ ہو جائے، وہ بھی بشرطے کسی اور بیماری کی نظر نہ ہو جائے، وہ آپ نے ایک کھانی ہے. اور اصل وہی ہے کہ روٹی، دوسرے لوازمات ہیں. بعض کو لوگ بعض دعوتوں میں جاتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کتنا کھا سکیں گے جی، کس حد تک کھا سکیں گے؟ ساری دعوت کے کھانا تو نہیں کھا سکتے آپ. تو بہتر ہے اتنا کھائیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہو، جس کو پچا سکتے ہو، جس کو ہضم کر سکتے ہو. بس خدا نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ بہتر جانتا ہے کیوں آپ کو یہ نعمتیں اس سے دی ہیں، کیوں اس مقدار میں دی ہیں، کیوں اتنی دی ہیں. بجائے گلہ کرنے کے شکر ادا کریں اس کا. اور بعض اوقات لوگ تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ انسان کو بیماری میں ان افراد کو دیکھنا چاہیے جن کی بیماری اس سے زیادہ ہے، پھر خدا کا شکر ادا کریں گے آپ کہ مجھے تو صرف ایک بیماری ہے، میرا جو اس کمرے میں دوسری بیڈ پر لیٹا ہوا اس کی تو 4 بیماریاں زیادہ ہیں مجھ سے. مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں شکرانے کے نفر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے خدا نے صحت دی ہے، میں اس کی نسبت صحت مند ہوں. والتسلیم لامر اللہ، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکانا، حجتیں نہ کرنا، یہ کیوں ہوا جی، یہ کیوں ہوا جی، وہ کیوں ہوا. جب آپ کو ایک مولانا نے کہہ دیا کہ خدا کا یہ حکم ہے تو آپ کو فالو کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے سامنے آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ دوائی کیوں لکھی ہے، وہ دوائی تم نے کیوں لکھی ہے، یہ پرہیز کیوں نہیں دی ہے تم نے، وہ تم نے کیوں لکھا ہے ٹیسٹ. وہ جو کہتا ہے اسی طرح عمل کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ وہاں بات کریں تو ڈاکٹر کہتا ہے تو ڈاکٹر ہے یا میں ڈاکٹر ہوں جی، وہ فوراً کہہ دیتا ہے تو وہاں چپ ہو جاتے ہیں. بس خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر آئے ہیں، حکم آئے ہیں، واجبات آئے ہیں، ان کے سامنے سر خم تسلیم. وہاں ہمارا عقل نہیں چلتا، بعض اوقات وہاں ہمارا من نہیں چلتا. دیکھیے 29 دن 30 دن آپ روزے رکھتے ہیں، عید کے دن روزہ حرام ہے. اب وہاں سوال کریں کیوں حرام ہے جی، ابھی تو پریکٹس ہوئی تھی، ابھی بھی تو ہم عادت ہوئی تھی روزہ رکھنے کی، ابھی بھی تو ہم بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوئی تھی، ایک اور رکھ لیتے جی، جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا. خدا کہے گا یہاں گڑ والا مسئلہ نہیں ہے، صحیح. اور گڑ بھی ہر جگہ میٹھا نہیں ہوتا، ڈالنے سے بہتر نہیں ہوتا، میٹھا ہو جاتا ہے لیکن نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ. بس خدا کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کرنا، اس کی رضا پر راضی رہنا. کربلا میں جو مصائب ہوئے ہیں یا مظالم ہوئے اہل بیت پر، وہ دنیا کی تاریخ میں کسی پر نہیں. لیکن اتنی مشکلات، اتنے مظالم کے بعد بی بی زینب کیا ارشاد فرماتی ہیں، اللہم تقبل من هذا القلیل، خدایا ہم سے قلیل سی عبادت کو، قلیل سی قربانی کو قبول فرما. یعنی قلیل کہہ رہی ہیں، شکرانہ ادا کر رہی ہیں. اور یزید ملعون نے کہا کہ زینب دیکھے تو نے خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. بی بی فرماتی ہے ما رأیتو الا جمیلا، ہم نے اپنے پروردگار سے اچھی چیز ہی دیکھی ہے، بہتری دیکھی ہے. یعنی اسے کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں خدا کی رضا پر راضی ہونا، اسے کہتے ہیں خدا کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہونا. اور آخری التفویض الی اللہ، ایمان کا چوتھا رکن یہ ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں. تمام کاموں کو، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، دینی کام ہے، دنیاوی کام ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ کے حوالے کریں گے تو پریشانی کوئی نہیں ہوگی، ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، اور آپ پھنسیں گے کہیں نہیں. اور جو آدمی اپنے آپ پر غرور کرتا ہے نا، اللہ کے حوالے نہیں کرتا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے.
اور اللہ کے بندے پریشان نہیں رہتے. پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہم ناقص ہیں. پریشانی کیوں ہوتی ہے کہ ہمیں آئندہ کا علم نہیں ہوتا. پریشانی کیوں ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام امور پر احاطہ نہیں کیے ہوتے، اس لیے پریشان ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کا علم رکھتی ہے، جو کہ باطنی علم رکھتی ہے، ظاہری علم رکھتی ہے. بس کوشش کرے اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرتے. امام رضا کی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس پہلے خطبے کو مکمل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں. امام رضا سے کسی نے سوال کیا، سئل علیہ السلام عن خیار العباد. امام رضا سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا آدمی کون ہے، اچھے لوگ کون ہیں؟ فقال الذی احسنوا استبشروا. اچھے لوگ ہیں جب اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. کسی غریب کی مدد کی، خوش ہوا ہے. کسی بے سہارا کو سہارا دیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے. کسی کو اچھا مشورہ دیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے. دو اچھے بول بولے ہیں، خوشی کا اظہار کیا ہے. کسی کی مصیبت برطرف کی ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے. خوش ہو جاتا ہے انسان. نماز پڑھی ہے، خوش ہوا. وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے استغفار کر لیتے، ڈٹے نہیں رہتے. دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس کی زندگی میں لچک پائی جاتی ہے. لچک. ضدی آدمی ناکام. اور ہمیشہ ہی کوشش کریں غلطی ہو جائے نا چلاکی نہ کریں. بعض اوقات لوگ غلطیوں سے ہو جاتی ہے، چلاکی کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا، میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا. نہیں، غلطی ہوگی ہے صاف کہہ دیں مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اور چلاکی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں بات کو کہ چلاکی کر رہا ہے. یعنی آپ ایک دفعہ اس کے ذہن میں غلط آدمی ہوتے ہیں، چلاکی کرنے سے آپ کی غلطی ڈبل ہو جاتی ہے. وہ ہے نا عربی کا مقولہ توجیع الغلط غلط آخر. غلطی کو غلط طریقے سے ٹھیک کرنا ایک اور غلطی ہے. کہتے ہیں نا جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہ اس طرح کے آدمی کی دلدل میں ہو نا مزید پھنستا جاتا ہے. بہتر ہے کہ بھائی جو ہے اس سے مجھ سے غلطی ہوگی ہے، ان سے معذرت چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگی. اور وہ سامنے والا بھی رسپیکٹ کرے گا، آپ کا احترام کرے گا. اور یہی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں. آدم سے بھی غلطی ہوئی، ترک اولا. شیطان نے بھی غلطی کی، دونوں نے غلطی کی. لیکن آدم نے کیا کیا؟ استغفار کر لی، توبہ کر لی، خدایا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے. شیطان کیا؟ ڈٹا رہا. اور ہم کس کی اولاد ہے؟ آدم کی. ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو آدم نے کیا. ہم شیطان کی اولاد نہیں ہے کہ ڈٹے رہے ہیں اس پہ غلطی پر. بس غلطی ہو تو معافی مانگ لے انسان سے. چاہے انسانوں کی بارگاہ میں، انسانوں کے سامنے غلطی ہو، انسانوں سے معافی مانگ رہے، چاہے وہ غلطی خدا کی بارگاہ میں ہو تو خدا سے معافی مانگ لے. وَإِذَا أُوتُوا. جب انہیں عطا ہوتا ہے، شکروا. نیک بندے وہ ہیں کہ جب خدا انہیں دیتا ہے تو شکریہ خدا کا ادا کرتے ہیں. وَإِذَا ابْتَلَوْا صَبَرُوا. جب انہیں مصیبت میں ابتلا آتا ہے، مصیبت میں پھنستے ہیں تو کیا صبر کرتے ہیں. وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا. غصے میں بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیتے. بس نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اچھا کام کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں، جب ان کو ملتی ہے نعمت تو شکریہ ادا کرتے ہیں، جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. بس خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ خدایا ہمیں نیک بندوں کی خصلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ذیقعت کا مہینہ ہے، اس مہینے کی جو مناسبتیں ہیں ان پر تبصرہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ عربی کا خطبہ پڑھ کر کے خطبوں کو اختتام تک پہنچائیں گے. صلوات پر بندہ. پہلی ذیقعت کو جو واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں ان میں سے پہلا واقعہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ نکالا کیوں گیا، اس کی وجہ کیا.
اور اس کے عوامل کیا. خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد عزت و افزائی کی، استقبال کیا، اور فرشتوں کے لیے میں آج کی زبان میں کہوں گارڈ آف آنر پیش کیا. یہ سجدہ کریں. یہ جب سارا انتظام ہو گیا، اب اس ریزیڈنسی میں لے گئے ہم. اس طرح ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا انتخاب ہوتا ہے، کوئی بادشاہ، خلیفہ یا صدر بنتا ہے تو اس کو ریزیڈنسی ملتی ہے. اب گارڈ آف آنر ہوا، احترام ہوا، سب کچھ ہوا، اور اب بھیجا گیا کہاں پہ؟ جنت میں. ریزیڈنسی مل گئی کہ تم یہاں فکلوا واشربوا، کہ یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، آسائش کرو، آرام کرو. کون ہے؟ میاں بیوی دونوں. یعنی یہ خدا نے بتایا کہ جہاں بھی اب کسی تفریح کے لیے جائیں تو ضروری ہے ساتھ بیوی کو ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے جی، خدا نے بھی ساتھ بھیجا. اب حضرت آدم وہاں آئے اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، جو تفریح کر سکتے ہیں تفریح کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب کیا ہوا کہ شیطان وہاں آ گیا. اس نے کہا کہ اے آدم، تمہیں پتہ ہے کہ خدا نے تجھے اس درخت سے کیوں منع کیا؟ اس میں تیرا فائدہ ہے. خدا نہیں چاہتا تھا تجھے فائدہ ملے. یعنی ہمیشہ دیکھیں، دھوکہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ بتا کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو بتایا جائے نا کہ آپ دھوکہ بھی کھائیں اور آپ کو نقصان بھی ہو تو آپ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے. آپ کو یہ کہا جاتا ہے یہ چیز خریدیں، آپ کو اتنا فائدہ ہے، تو تب آپ خریدیں گے. اب کیا ہوا؟ حضرت آدم اور حوا شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور اس درخت کے قریب، نہ فقط قریب یہ بلکہ اس کا پھل کھا لیے. اب روایات بتاتی ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا، بعض کہتی ہیں کہ نہیں گندم کا نہیں تھا، جو کا تھا. مختلف روایت. بہرحال یہ قرآن نے کہا کہ ایک درخت تھا، ایک پھل تھا. قرآن نے نہیں بتایا گندم کا. اور بعض لوگ استدلال بھی اس سے کرتے ہیں، گندم کے درمیان میں جو لکیر پڑی ہوئی ہے نا، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ انہوں نے آدھا آدھا کر کے کھایا کہ بیگم صاحب یہ آپ کھائیں اور یہ آدھا میں کھاؤں گا. اسی وجہ سے نشان درمیان میں پڑا ہوا. صحیح، ممکن ہے آئندہ کوئی ایسی گندم آ جائے جس میں نشان نہ ہو تو پھر کیا کریں گے ہم؟ جس طرح وہ مشہور معروف واقعہ بنایا ہوا جی، کیلا آیا حضرت اویس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ایک آدمی کو میں نے بتایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اویس کرنے کے لیے کیلا آیا ہے. کیلا اس سے پہلے موجود تھا. تو پھر ایک اور آدمی وہاں بیٹھا، اس نے کہا کہ آیا لیکن کافروں کا بڑا کیلا ہے، مسلمانوں کا چھوٹا کیلا ہے. حضرت اگر آنا تھا حضرت اویس کرنے کے لیے تو مسلمانوں کا بڑا کیلا ہونا چاہیے تھا جی. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، کافروں کے ملکوں سے کیلے آتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ فلپین سے، دوسرے ممالک سے، جو ہمارے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کیلے. تو اب یہ بات اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہے کہ گندم تھی. قرآن نے کہا درخت تھا. اب اس درخت سے کھایا حضرت آدم حوا نے، اور جب کھایا تو خدا نے حکم دیا کہ جنت سے آپ نکل جائیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ دو سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ شیطان جنت میں کس طرح چلا گیا، اور شیطان کی اگر جنت میں انٹری ہے تو پھر تو ہمارا کیا ہوگا جب جنت میں ہم جائیں گے؟ پھر وہ بدبخت وہاں بھی آ جائے گا، وہاں بھی ٹینشن ہمارے لیے پیدا کرے گا. اس سے بھاگ کر دعائیں کر رہے ہیں خدا جنت میں بھیج کے تاکہ وہاں شیطان نہ ہو، وہاں بھی آ جائے گا. جس طرح مولانا نے جو ہے وہ کچھ لوگوں سے تنگ آ کر کے مسجد اپنی علیحدہ بنا دی نا، لوگ وہاں بھی پہنچ کے زبردستی داخل ہو گئے ان کی مسجد. مولانا نے کہا یہ کیا ہوگا، میں ان لوگوں سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، وہ یہاں بھی آ گئے اور زبردستی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض کا کہ شیطان جو ہے جنت میں انٹر ہوا ہے، دوبارہ بھی انٹر ہو جائے. جواب یہ ہے کہ وہ جو جنت تھا حضرت آدم کو خدا نے جس میں اتارا تھا، وہ جنت وہ نہیں ہے جو ہمیں ملے گی. وہ زمین میں ایک جگہ تھی، اس کا نام جنت تھا، ورنہ جنت میں شیطان کی انٹری نہیں ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جنت میں بھی ہم جا کر کچھ چیزوں سے منع ہوں گے، یعنی حرام ہوں گی کچھ چیزیں؟ جنت میں بھی جا کر کچھ چیزیں ہمارے لیے واجب ہوں گی؟ تو پھر جنت نہ ہوا. جنت تو فائڈی، وہاں تو نتیجہ ہے نا جی، بار بار امتحان تو نہیں دینا. وہاں تو آپ کو رزلٹ مل گیا، آپ کو ریزیڈنسی مل گیا، آپ کو انعام مل گیا. اب دوبارہ جو ہے وہ پھر یہ ہو کہ یہ چیز کھائیں، یہ چیز نہ کھائیں، یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، یہ چیز آپ کے لیے واجب ہے، تو پھر جنت نہ لا رہا. جواب اس کا بھی یہی ہے کہ وہ جو جنت تھا وہ جنت نہیں ہے جو ہمیں ملے گا، بلکہ وہ دنیا میں ایک جگہ تھی جنت کے نام سے. اور جنت میں امتحان دوبارہ نہیں ہونا. اس جنت میں آدم کا امتحان ہوا، منع بھی کیا گیا اور شیطان بھی آ گیا.
بس جنت سے حضرت آدم کو نکالا، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جس جنت سے حضرت آدم کو نکالا خدا ہمیں دوبارہ لے جائے گا، لیکن دوبارہ آنے کے لیے وہاں جو ہے وہ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ہے۔ یکم ذکات کی دوسری مناسبتوں سے ایک اور مناسبت یہ ہے معصومہ کم کی ولادت ہے۔ 173 ہجری کو ولادت ہوئی آپ کی مدینہ منورہ میں۔ یہ امام رضا کی ہمشیرہ محترمہ ہے اور قم میں ان کی زیارت ہے، اور ان کی زیارت کا ثواب بہت عظیم ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کے لیے جا سکتے وہ ان کی زیارت کے لیے جائے تاکہ اس کو اس زیارت کا ثواب مل جائے۔ 11 ذیقات کو امام رضا کی ولادت ہے، اور اسی 11 ذیقات کو جو واقعات تاریخ میں سے ہوئے ہیں ان واقعات میں سے 321 ہجری قمری کو شیعہ حکومت قائم ہوئی ہے، آل بویہ کی حکومت، اور یہ وہ جو ہے خاندان تھا جس نے حکومت کی ہے اور جس نے عزاداری کو رائج کیا، ایران میں، عراق میں اور شام میں غدیر کا اہتمام کیا، عید غدیر کا، حی علی خیر العمل کا اہتمام کیا، اور اسی طرح سجدگاہ نماز میں رکھنے کو عام کیا انہوں نے، اور شیعہ مذہب کی ترویج کا کام کیا۔ آل بویہ مشہور و معروف حکومت ہے، اور انہی کی حکومت میں بعض روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ لوگ شیعہ کیوں ہوئے تھے، اس کے بھی ایک داستان ہے کہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی غصے میں دی تھی، اور اہل سنت کے مذاہب نے یہ کہا تھا کہ یہ دوبارہ جوڑ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ حلالہ کیا جائے۔ تو وہاں پر علامہ ہلی نے یہ بیان کیا تھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک میٹنگ میں، ایک جلسے میں، ایک سیشن میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی، لہذا حلالے کی ضرورت نہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ غصے میں طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ طلاق اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ ہوش و حواس میں ہوں اور آرام سے، سکون سے، سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں تو پھر طلاق ہوگی۔ تو اس بنیاد پر وہ بادشاہ جو ہے وہ شیعہ ہوا تھا اور اس نے شیعہ مذہب کو رائج کیا تھا۔ صلوات پڑھنا۔